اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے فرض کیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روزے رکھنا چاہے رکھ لو، چھوڑنا چاہے چھوڑ دو۔ آپ کو فری ول نہیں دیا ہے کہ آپ کے اوپر ہے، رکھنا چاہو تو رکھو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو۔ دنیاوی اعتبار سے تو آپ کے لیے رکھنا چاہو رکھو، چھوڑنا چاہو چھوڑو۔ اللہ کی عبادت کرتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں پکے ہو، مومن ہو، تو آپ تو کس کی مانو گے؟ اللہ کی مانو گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے۔ تو اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، ہم نے آپ کے اوپر روزے کو کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس طریقے سے فرض کیا ہے جیسے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے روزے۔ پتہ چلا کہ ہمارے اوپر روزے صرف فرض نہیں ہے، کما کتب علی الذین، اسی طریقے سے روزے فرض پچھلی امتوں کے اوپر بھی تھے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جتنے مذاہب ہے دنیا میں، ہر مذہب کے پاس روزے کا تصور ہے۔ وہ مہینے والا نہیں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو روزے کا تصور ہے، ہر کوئی روزے کو مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے کو فرض کر کے یہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ اور روزے فرض کیوں کیا ہے؟ اللہ یہ بھی بتاتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے لگ جاؤ۔ اب کیا سال بھر نہیں کرتا بندہ؟ اہم سوال۔ آپ نئی گاڑی لیتے ہو، مثال کے ذریعے سمجھو، نئی گاڑی لیتے ہو تو جب گاڑی نیو ہوتی ہے نا تو اس کے بریک بہت مضبوط ہوتے، جیسے جیسے گاڑی پرانی ہوتے جاتی ہے، اس کی سروس آپ نہیں کرا رہے ہو، دھیرے 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 اس کے بریک کیا ہو جاتے ہیں؟ لوز ہونے لگ جاتے، کمزور ہونے لگ جاتے۔ پھر بریک دباؤ گے تو تھوڑا دور جا کے بریک لگے گا اور ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا اتنی دیر میں۔ لیکن اسی طریقے سے آپ کی زندگی بھی ہے، آپ 11 مہینے اللہ کی فرمانی میں، اللہ کو ناراض کرنے میں نکال دے رہے ہو 11 مہینے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے چل اتنا تو نے میری نافرمانی کر لی، اب بریک لگا کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کی سروس کر اور بریک لگا۔ بریک کس سے لگانا ہے؟ گناہوں سے۔ بریک کس سے لگانا ہے؟ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ کام مت کرو، مہر لگ گئی تو وہ کام نہیں کرنا ہے۔ جہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو بس خلاص اب مہر لگ گئی، اب اس سے آگے ہم اور آپ بڑھ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بریک۔ یہ گناہ ہے، یہاں پر آپ پہنچے بریک لگ گیا، یہ مضبوط بریک ہے۔ رمضان میں مضبوط ہوتے نہیں ہوتے بریک؟ مضبوط ہو جاتے۔ رمضان جیسے ہی جانے لگتا ہے تو بریک کیا ہو جاتے؟ ہلکے ہلکے کم ہونے لگتے، پھر ایک بار جا کے پھر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس گناہ کو کر گزرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے رمضان اسی لیے رکھا ہے کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات پر، آپ اللہ رب العالمین سے دور ہونے کے جتنے اسباب تھے ان ساری چیزوں پر بریک لگا سکو۔ اور اللہ نے وہ لوگ جو آپ کو بریک لگانے سے روکتے تھے ان لوگوں کو قید کر دیا، سرکش شیاطین اللہ نے قید کر دیے۔ آپ کو بس بتا دیا کہ اب آپ کو اللہ کی کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو رمضان یہ جو آ رہا ہے، ہمیں ایک عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہم اپنی زندگی کو اگر آپ عہد کر رہے ہو، ہاں میرے جملے پر غور کرو، آپ عہد کر رہے ہو اور رمضان میں ہی آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، عہد یہ تھا کہ انشاءاللہ یہ رمضان ختم ہونے کے بعد میں سارے کے سارے برے کاموں سے رک جاؤں گا، رمضان میں انتقال ہو گیا تو آپ کو ثواب کس چیز کا ملے گا؟ جیسے آپ نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا بڑا بینیفٹ، کتنا بڑا بینیفٹ! آپ کو صرف یہ ارادہ کرنا تھا کہ اب سے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ مشہور حدیث پتہ ہے نا، ایک شخص جو 99 قتل کر چکا تھا، مشہور حدیث، ابھی اس طرف نہیں جاتے، اتنا آپ سن لو صرف کہ 99 قتل کرنے کے بعد اس نے 100 بھی مکمل کر لیا۔ 100 مکمل کرنے کے بعد جب وہ اپنی بستی سے نکل رہا تھا، اس وقت کے عالم نے بتایا کہ آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، توبہ تو قبول ہو سکتی ہے، ابھی بھی آپشن ہے۔ تو جب وہ نکل رہا تھا، عہد صرف یہ کیا تھا کہ اب سے میں غلط کام نہیں کروں گا، صرف عہد کیا ہے، ابھی پریکٹیکل
نہیں کیا ہے، ابھی بستی سے نکلا ہی ہے، عہد کیا ہے کہ میں غلط کام نہیں کروں گا، اور آپ غور کرو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی پریکٹیکل میں نہیں لایا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب نیک لوگوں کی بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، برے لوگوں کی بستی سے قریب ہی اس کا انتقال ہو گیا، فرشتے آ گئے لینے کے لیے، برے والے فرشتے بول رہے یہ ہمارا ہے، وہ اچھے والے فرشتے آئے بولتے نہیں ہمارا ہے، دونوں کیا کر رہے؟ لڑائی کر رہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کیا کہ جس بستی سے قریب ہوگا، جس بستی سے قریب ہوگا یہ ان لوگوں کا ہے۔ اب نیک لوگوں کی بستی سے تو دور تھا اور برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، الگ الگ روایت میں الگ الگ الفاظ ہے، الگ الگ، بعض کے مطابق اللہ نے زمین کو حکم دیا، اور زمین جو ہے جس طرف وہ تھی نا برے لوگوں کی زمین وہ لمبی ہو گئی اور نیک لوگوں کی زمین قریب ہو گئی۔ دیکھو اس نے نیک عمل کیا تھا، صرف ارادہ، صرف سوچا تھا، تو آپ کو بھی صرف سوچنا ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان سے میں سارے غلط کام چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ انسان سارے تو چھوڑ نہیں سکتا ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، بنی آدم میں تو خطا کار ہے ہی، لیکن آپ کو عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ چھوڑ دوں گا میں غلط کام۔ اور افسوس ہے لوگ کہتے ہیں میرے اوپر روزہ بہت بھاری گزر رہا ہے، اللہ نے بتایا ایام معدودات، گنتی کے تو چند دن ہیں، بہت پورا سال نہیں روزے رکھوا رہا ہوں آپ کو میں۔ پہلے کیا تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا پڑتا تھا، جو فرض تھا ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ پچھلی والی کیا ہو گئی، ساری کی ساری عبادت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، یعنی فرض کی فرضیت ہٹ گئی۔ اب آپ نوافل ہے وہ رکھنا چاہے تو رکھو، نہیں رکھنا چاہے تو چھوڑ دو۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے، پچھلے سارے چھوٹ گئے، تو اللہ نے بتایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن آپ کو صرف کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہے یا جو سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کرے، اپنے روزے کو بعد میں پورا کر لے۔ پتہ چلا مریض کے لیے روزہ معاف نہیں ہے، اس کو بعد میں پورا کرنا ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ کوئی ایسا مریض ہے جو رمضان میں مریض ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، روزہ اس وقت چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں 11 مہینے جو رہیں گے اس میں اس روزے کو کیا کرنا پڑے گا، پورا کرنا پڑے گا۔ فعدۃ من ایام اخر، کوئی سفر میں جا رہا ہے، آج تو سفر اتنے مشکل نہیں ہوتے، اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے اور اس رخصت کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، وہ روزہ چھوڑ دے، روزہ چھوڑنے کے بعد میں اس روزے کو کیا کرے، مکمل کرے۔ فعدۃ من ایام اخر۔ ایک اور اہم چیز اس میں بتاتا چلوں، وہ عورت جو حامل ہے یا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس کے بھی ذہن میں یہ ہونا چاہیے اگر طاقت نہیں ہے تو روزہ کیا کرے، چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ بھی کس میں آئے گی، مریض میں۔ طاقت نہیں ہے تو مریض نہیں ہوا، طاقت نہیں ہے تو مریض ہوا۔ ڈاکٹر سے آپ پوچھ لے، اگر ڈاکٹر اجازت دیتا ہے کہ آپ کی ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ روزہ رکھو تو بچے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو وہ روزہ کیا کر سکتی ہے، رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ کنڈیشن ایسی کہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو روزہ چھوڑ دے، روزہ کیا کرے، نہ رکھے، اور اس روزے کو بعد میں مکمل کرے۔ فعدۃ من ایام اخر، بعد میں اس روزے کو مکمل کرے۔ ایک اور چیز، ایسا مریض ہے جو دائمی ہے، دائمی مطلب اس کا دور دور تک یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے، دور دور تک کوئی اثر ہی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ نے وہ بھی بتایا اس کے لیے بھی روزہ معاف نہیں ہے، روزہ تو نہیں رکھے گا وہ، کیونکہ مریض ہے دائمی اور دور دور تک ایسا بوڑھا ہے جس کے پاس دور دور تک ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی کیپیسٹی میں آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ان فیوچر بھی روزہ رکھ سکے، تو اس کے لیے بھی ایک کام ہے جو ہمارا آپ نہیں کرتے۔ ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فدیے کے طور پر ایک مسکین کو ڈیلی کھانا کھلانا پڑے گا یا روزہ افطاری کرائے، کچھ نہ کچھ تو کرانا پڑے گا۔ چھٹی ایسے مریض کے لیے بھی نہیں ہے جو ایسا مریض ہے کہ ان فیوچر بھی وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی چھٹی نہیں ہے۔ دائمی مریض کے لیے بھی چھٹی نہیں ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا، فدیے کے طور پر ایک مسکین کو ڈیلی کھانا کھلانا پڑے گا۔ لیکن ایسے مریض جس کو ایسے لگتا ہے آگے چل کے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کو کھانا نہیں کھلانا ہے، بلکہ آگے چل کے رمضان کے بعد اس روزے کو مکمل کرنا ہے، اس گنتی کو مکمل کرنا ہے۔